وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس، درس نمبر 867، آیت نمبر 1 سے 2، حصہ پنجم. آج کا موضوع: کیا ہم اپنے پیغمبر کی دعوت اللہ پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے. ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے. سورہ یونس، آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ: الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. اکان للناس عجباً، کیا تعجب ہوا لوگوں کو اس بات پہ، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک شخص کے پاس، ان انذر الناس، کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو مومنوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ انہیں رب کے پاس پورا مرتبہ حاصل ہے. قال الکافرون، کافر کہتے ہیں، ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ کھلا جادو ہے، صریح جادوگر ہے. ساحر. سامنے کرام بات کر رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دوسری نمبر جو آیت ہے، اکان للناس عجباً، تعجب کی بات. دیکھیں، تعجب تو نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی گرا ہوا ہے، ایک کنویں میں گرا ہوا ہے، تو اگر کوئی رسی ڈال کے اس کو نکالے تو ہمیں اس آدمی کی تعریف کرنی ہوگی کہ اس نے ایک انسان کے جان بچانے میں مدد کی. اور ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور ایک گھر میں مثال کے طور پہ آگ لگ گئی ہے تو فائر فائٹر جو ہے نکال کے یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا دیتا ہے اور
کسی بچے کو یا کسی آدمی کو نکال لیتا ہے اس آگ سے. اسی طرح بہت سے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک خوشی کی بات ہے. دیکھیں انسان، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا کا مطلب اگر انسان نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا زندگی میں تو پھر یہ دوزخ میں گرے گا، لازماً گرے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں اگر تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں نا، یہ ایسا کیوں ہے، جو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے، انسان کا مقصد باطن ہے، اللہ ہے، آخرت ہے. تو آخرت کی خبر تو اسے نہیں ہے، اس کے باطن کی اس کو کون خبر دے گا، اس سے کون واقف کرائے گا. اس کی جو منزل ہے اس کو اپنا نہ منزل پتہ ہے نہ اس کا راستہ پتہ ہے. لیکن سادی سی بات ہے، دنیا ہماری منزل نہ ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے تو یقین کر لیا ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے اور یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن حقیقت میں جو ہماری منزل ہے اس کا تعلق تو باطن سے ہے، کیونکہ ہمارا اپنا تعلق باطن سے ہے. ہماری روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہے، امر ربی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. مسجود ملائکہ ہے یہ، اور یہ اس وقت اس کو سجدہ کیا گیا جبکہ اللہ نے اپنی روح میں سے روح پھونکی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے اس کی. اب اس کی حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم، نہ جان سکتے ہم، لیکن اشارہ تو ہے، وضاحت تو ہے کہ یہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی یعنی جو نطفہ جو قرار پکڑتا ہے مادر رحم میں، اور جب وہ بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو 120 دن کے بعد جو ہے فرشتہ آتا ہے اور وہ روح ربانی ڈال کے جاتا ہے. سبحان اللہ. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود. اے انسان، تم میں اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل، مٹی، پانی، یہ کائنات، یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ تو بہت ہی قیمتی ایک جز ہے اور اسے روح ربانی کہتے ہیں. روح ربانی ایک تو روح حیوانی ہے، وہ تو جیسے کہ عام جانوروں میں ہے جو بھی ہے وہ روح حیوانی ہے، وہ تو ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ روح جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو اس کا تو انتقال ہوتا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، نہیں، یتوفی الملائکہ، پورا روح کو نکال لیتے ہیں فرشتے، اس روح کو. اور حیوانی روح تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے اکان للناس عجباً، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. لقد قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک ایسا انسان نجات دہندہ، آپ کہہ لیں عام زبان میں نجات دہندہ، نجات دینے کے لیے آیا. ایک گری پڑی قوم کو ترقی کی معراج تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا. حضور آئے تو کائنات مہک اٹھی نور مصطفیٰ سے اور کلمہ توحید کے تذکرے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے یہ تو خوشی کا باعث ہے، اس میں تو کوئی تعجب نہیں ہے. تعجب کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو ہم اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تو پھر اس پہ تعجب کرتے ہیں. جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے اس کے لیے تعجب ہوتا ہے اور اس سے انسان پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو سرداران قریش تھے اور اکثریت مکے کے لوگوں نے یہ مان کے نہ دیا، انہوں نے تعجب کیا اور اس کو نقصان کا باعث سمجھا.
اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ اتنے سارے معبود ہیں ہمارے، اس کو ملا کے اس نے ایک معبود بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے تعجب کیا، اور ہمیشہ جو تعجب ہوتا ہے تو وہ ایک غیر مانوس چیز سے ہوتا ہے، نمبر ایک غیر مانوس چیز سے، جس سے آپ مانوس نہ ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پیغمبر کی دعوت انسان کے ظاہر کے لیے غیر مانوس ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے تو دل کی آواز ہے، اس کے تو یعنی جو روحانی تڑپ ہے اس کے جواب کے لیے یا اس کی تسکین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ دی ہے، کتاب اور صاحب کتاب۔ اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ جو لوگ ان کی بات مان لیں تو ان کو خوشخبری دینے والا بھی، بشیرم و نذیرہ، بشارت خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو۔ ایمان کا مطلب یقین کرنے والوں، یقین کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے کہ آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر، آپ کا یقین ہو اپنے مقصد پیدائش پر، مقصد حیات پر، کہ میری منزل، آپ کی جو منزل ہے آپ کا پورا پورا یقین ہو، آپ کی اپنی حقیقت پر یقین ہو کہ میں تو ظاہر نہیں ہوں، میں تو باطن ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان گئے، اپنی منزل کو پہچان گئے، تو لازماً آپ اپنے راستے پر چلیں گے۔ خدا کا راستہ آپ کا راستہ ہے، پیغمبر سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اب جو لوگ یقین کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی منزل ان ربی علی صراط مستقیم، رب تو سیدھے راستے پر چلو گے تو رب ملے گا۔ تو جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے رب کے نزدیک، ان لہم قدم صدق عند ربہم، بہت بلند مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو آپ کا رب یاد کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش تو رب کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ معزز جو ہیں اللہ کے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی لوگ ہیں۔ اور انسان کی عمومی فضیلت ہے دیگر مخلوقات پہ، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہر انسان دیگر مخلوقات پہ فضیلت رکھتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے اور دیگر مخلوقات سے ممیز ہے، الگ ہے۔ تو لیکن جو یقین کر لیتے ہیں پیغمبر کی بات پہ، اپنی حقیقت پر، اپنے منزل پر اور اس کے راستے پر، تو ان کے لیے پھر خوشخبری ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور خوشخبری صرف آخرت کی نہیں ہے، خوشخبری دنیا میں بھی ہے۔ دیکھیں رب کی رضا جو ہے یہ تو ایک مقام ہے۔ آپ صحابی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ مقام تو آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ صرف صحابیوں کا مقام نہیں ہے۔ سامنے کرام قرآن میں یہ مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس مرتبے کو کے لائق وہ مومن بھی ہیں جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تا قیامت ایسے ہی سلسلہ ہے، چلتا رہے گا۔ اور قرآن میں تو بہت واضح ہے۔ اصل میں ہم دین میں سوچتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے تھوڑا سا وہ ایک بات بعض وقت نہیں لگتی ہے ہمیں کہ بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف صحابہ کرام ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مومن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ فجر کی وہ آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی
وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹا جاؤ اپنے رب کی طرف، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، اور تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری تیار کی ہوئی جنت میں چلے جاؤ۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات جو ہے، اگر کوئی شخص، دیکھیں یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں اسی آیت نمبر 2 کے تناظر میں، کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا، سیدھے راستے پر نہ چلے، پیغمبر کے طریقے کو نہ اپنایا، تو آپ کے لیے پھر خوشخبری نہیں ہے۔ آپ کے لیے پھر فبشرہم بعذاب علیم، آپ کے لیے دوزخ کی خوشخبری ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں ہیں، ان کو دوزخ کی خوشخبری، ان کے لیے دوزخ ہے۔ تو دیکھیں ہم یعنی اگر ان آیات کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں من افراد کے طور پہ اور قوم کے طور پہ، امت کے طور پہ، ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، ہم نہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر کامل طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ شکایت اللہ تعالیٰ سے ہمارے رسول بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم کیسی میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ آج جو ہے دیکھیں یہ سادی باتیں ہیں سامعین کرام، اس میں کوئی الزام تراشی والی بات نہیں ہے کہ ایک بات نہیں ہے آپ میں اور میں آپ پہ الزام لگاؤں، نہیں، ہم سب نے، مسلمان جو برائے نام ہیں مردم شماری والے، ان سب نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو اپنی مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر نہ ہم چل رہے ہیں، نہ ہم چلنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں اس قوم کا رویہ، ان افراد کا رویہ، اس میاں اور بیوی کا رویہ جو قرآن کی تلاوت تو کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، شریف پردہ بھی کرتی ہے، لیکن قرآن سے وہ ہدایت نہیں لیتی، رسول کی باتوں پر عمل نہیں، شوہر کو اس کا حق نہیں دیتی، اور اپنی، دیکھیں یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی بات ہے۔ ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہوگا، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آگ سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ آگے مضمون ابھی آئے گا کہ ما من شفیع الا من بعد اذن، آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، اس کا وہیں پہ تذکرہ کریں گے، لیکن یہاں جو ہے میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں جنت کی، اور رب کے نزدیک بڑا مقام۔ دیکھیں ہم تو طالب ہی نہیں ہیں، ورنہ ہم ہاتھوں ہاتھ لپک کے قبول کر لیتے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ بتائیں، یہاں پہ ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، کچھ دکان ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، لیکن روکی سوکی کم ہے، تنخواہ کم ہے، دکان کی آمدن کم ہے، تنگی ترشی، 2-3 بچے ہیں، تنگی ترشی سے گزارا ہو رہا ہے۔ ان کے پاس امریکہ کا صدر سفارت خانے کے ذریعے ویزا بھجوا دیتا ہے، یہ تم امریکہ آؤ، ہمارے یہاں رہو، تمہارا خرچہ پانی ہمارے ذمہ ہے، تمہیں ہم گرین کارڈ بھی دے دیں گے، اور تمہارے لیے وظیفہ $2000 مہینے کے تمہیں ملیں گے، یعنی 2 لاکھ روپے، یا چلیں تھوڑا زیادہ کر لیں،
صدر بلا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ ہم $5,000 تمہیں دیں گے. $5,000 کا آپ کو پتہ ہے آج کل کے ریٹ کے حساب سے کوئی 8 لاکھ روپے بنتے ہیں آج کل کے ریٹ کے حساب سے 2020 اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے. تو آپ کیا یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایسا اگر ایک دنیا دار شخص ہو جو دنیا ہی کے لیے جی رہا ہو تو صدر امریکہ کی اس دعوت کو وہ قبول کرے گا کہ رد کرے گا؟ بتائیں مجھے. یہ شخص جو یہاں رہ رہا ہے دنیا ہی اس کا منزل ہے، دنیا ہی مقصود ہے، محبوب ہے، کوئی اس کی نہ مسلمان برائے نام مسلمان ہے، مقصود دنیا ہے. امریکہ سے پریزیڈنٹ بعض تو ایسا نہیں ہوتا نا، آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا ملنے یا نہ ملے، پھر جب ویزا مل بھی جائے، یہاں تو ویزا ملنا بھی مشکل ہے، اور پھر وہ گرین کارڈ اس کے لیے اپنی شرائط ہوتی ہیں. گرین کارڈ لفافے میں ڈلا ہوا ہے اور $5,000 مہینے کے ہر خاندان کے ہر فرد کو ملیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ شخص خوش ہوگا کہ خفا ہوگا کہ تعجب میں ہوگا؟ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے لوگ. دیکھیں یہ مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی. ہم نے تو ایک کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کتنا عجیب مطلب کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، اپنے ایمبیسیڈر کو بلایا ہے، بھجوایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان لہم قدم صدق عند رب، آؤ میرے پاس، میں تمہیں مرتبہ دوں گا. سبحان اللہ. وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند رب، میں تمہیں اکاموڈیٹ کروں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا. دیکھیں دنیا کا وعدہ پہلے ہے رب کا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ یتق اللہ یجعل لہ مخرج، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. یہ تو لاٹری ہے سر، لاٹری. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. پیغمبر کیوں آتا ہے؟ خوشخبری دینے آتا ہے. چلو رب کے پاس. ففروا الی اللہ، دوڑو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑ لگاؤ. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے. ہمیں تو موت آتی ہے اللہ کو منزل بنانے کے لیے. یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری اپنی زندگی گزر گئی اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اسی دعوت کو دینے کے لیے، لیکن رسپانس تو نہیں ہے. لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. دعوت کا میسج جو ہے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے درس پڑے ہیں یوٹیوب پہ، 6 مہینے ہو جاتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو 2 ویورز. یہ 8 ارب آبادی میں 2 ہیں سننے والے، 2 ہیں یا 10 ہیں جو بھی ہیں، لیکن یہ تو کوئی تعداد نہیں ہے. لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. قبول کرنا تو دور کی بات ہے. اور میری تو الحمدللہ زندگی گزر گئی، لیکن دعوت یعنی مجھے لبیک کہنے والے تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں، لیکن یہ جو جیسے کہ دعوت جس طریقے سے یہ ہماری دعوت پھیل رہی ہے تو ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں مل رہا. اور مجھے یقین ہے کہ یعنی اس وقت تو جو صورتحال ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت ہے، مرضی ہے، وہ جو بھی چاہتا ہے وہی ہوگا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے. اور یہ تو خوشخبری میں تو بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی اچھی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دو. اللہ کو منزل بنا لو، اپنے آپ کو پہچانو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے اللہ کی حکم
اور رسول کے طریقے کے مطابق دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ یہاں تو سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا چاہتے ہیں، دنیا ہمیں کچھ پیسے بنانے کا طریقہ بتاؤ۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں تو صرف ایک برتنے کے سامان کسی ہے، اور تو کوئی اس کی وہ فائدہ نہیں ہے۔ تو اچھا، بہرحال قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے کھلا، صریح جادوگر ہے یہ شخص، یعنی لوگوں کو مسحور تو کر دیتا ہے لیکن ہے جادو۔ اب جادو کا مطلب کیا ہے؟ جادوگر کی حقیقت کسی زمانے میں کچھ رہی نہیں ہے۔ جادوگر کی جو یعنی جو کام ہے، اس کا جو سکل ہے، وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ کرتب دیکھیں، کرتب دکھانے والا، آپ کرتب دکھاتا ہے جادوگر جو بھی ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بس وہ کرتب دکھانے تک ہے، اور لوگ خوش ہو کے تالیاں بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو حقیقی کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا جادو کا، حقیقی فائدہ آپ کو روحانی فائدہ یا نقصان تو نہیں ہوتا۔ ظاہر کے بارے میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے ظاہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ اثرات ہوں جادو کے، لیکن آپ کی روح پہ اثرات نہیں ہوتے۔ جادو کس لحاظ سے کہا انہوں نے؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ صریح جادوگر ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ ایک آدمی عامل ہو، جس طرف وہ بلا رہا ہے خود بھی اسی راستے پر ہو تو بات اثر رکھتی ہے۔ اور پھر حکمت سے اگر بات کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی ظاہر ہے کہ بہت بلند اخلاق والے مبلغ تھے، اور طریقے سے اپنی بات کہتے، اور پھر قرآن جب ان کی پرتاثیر زبان سے نکلتا تو دلوں پر اثر کرتا تھا، لوگوں کی دلوں کی دنیا جو چاہتے تھے ان کی دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی۔ جیسے کہ وہ ایک صورت تھی نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے مکے میں، اب مجھے وہ نام یاد نہیں آ رہا، بہرحال وہ جس نے سجدہ کر دیا تھا نا نماز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی تو وہ سجدے میں گر گئے، اور کافر بھی ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، یعنی اتنی اثر تھا ان کا تلاوت میں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو بھئی جادو اثر کلام ہے، جادو اثر، اور ہمارے قوم کو انہوں نے معاذ اللہ ان کا یہ وہ تھا کہ بگاڑ دیا ہے، اس کے جادو نے جادو کر دیا ہے ہمارے بیٹوں پہ، اور جو بھی اسلام قبول اس پہ جادو ہو جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہو جاتا ہے۔ ان ھذا لساحر مبین۔ اب یہ دیکھیں یہ سلوک ہو رہا ہے اس عظیم الشان ہستی سے، اس مہربان ہستی سے، کہ جو لوگوں کو آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، جو لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئی ہے، اس سے لوگوں کا یہ رویہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں یہ رویہ آج بھی ہمارا ہے، جو لوگ بھی حق کی طرف دعوت دینے والے ہیں تو اسی قسم کے الزامات ہم بھی لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہو، لیکن ہم کسی داعی الحق کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم
ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ خیر یہ تو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، یہی 2 آیات ہیں سامعین اکرام۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔